سعادت و اقبال نشان ساکنان اسلامی جمہوریہ پاکستان کو عاجز کی دعا پہنچے۔ آبروئے ریختہ کے صدقے بخشا گیا یہ درویش خود نشین، جو موسوم باسد اللہ اور متخلص بغالب ہے، مکرمات حال کا شاکر اور خیر کا طالب ہے۔ اس بقائے معمور سراسر سرور میں مرزا نوشا بہت مسرور ہے۔ اس نے فطرت دیکھو تو شیراز و اصفہان کو بھول جاؤ۔ ہر کجا چشمے بود شیریں سہانا مرغزار، جس میں گلبن ہزار در ہزار اور میوادار شجر قطار اندر قطار۔ اس پر مستضاد ملکوتی طعام و مشرب اور سرو کامد حوروں کے جلو میں غالب بے نوا ہر دم۔ اہل عظمت، آپ متقی حضرات سے رو رسم مراسلت تو نہیں، مگر کیا کروں، شعر گوئی اور نمیقہ نویسی کی عادات خلد بری میں بھی نہیں گئی۔ سوچتا ہوں کچھ ایسا منافی ادب بھی نہیں کہ بار آیت جانب حق چند کلمات آپ کے حضور لکھ دوں کہ گواں نہیں پواں کے نکالے ہوئے تو ہیں۔ ہمارے بعد آپ نے ہندوستان کا بٹوارا کیا، خوب کیا۔ جب رفاقت بوجھ بن جائے تو اسے اتارنا ہی احسن ہے۔ مگر صاحبو، یہاں محمد علی جناح اپنے جمہوری افکار کی تمہارے ہاتھوں قطع و بری دیکھتا ہے تو خون کی آنسو روتا ہے، گویا غالب کا پکایا کلیجہ تم نے۔ درویش سمجھنے سے قاصر ہے کہ آخر آپ لوگوں نے اس مرد معقول کا قومی بیانیہ تبدیل کر کے اپنی منزل کیوں کھوٹی کی؟ جہاں دیوار کی اس طرف جنت کا متضاد مقام عبرت ہے، جہاں کے مکینوں کو پاکستانی اخبارات بطور سزا پڑھنے کو دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا ذہنی سکون برباد رہے۔ پس شوق مطالعہ اور حالات سے آگاہی کی خاطر گاہے وہاں سے یہ اخبارات منگوا کر پڑھتا ہوں اور کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں۔ صاحبو، بے خوف تردید کہتا ہوں کہ دین برحق کے نام پر فسادی شعلوں کا ہوا دینے اور کشت و خون میں دور جاہلیت کو بھی مات دیتے ہو۔ آپ کے تکفیری فتوے اور بیانات فتنہ باز و شرانگیز دیکھ کر یہاں فرشتے بھی اللہ مان اللہ حفیظ کا ورد کرتے ہیں۔ مدعیان علم و عقل، آخر تمہارے اذان کی باغ ڈور کن ہاتھوں میں آ گئی ہے کہ ہر بات پر من بندہ کے غمناکم و غصہ جگر چاکم کی مثل مشتعل ہو جاتے ہو۔ یہ تسلیم کرنے میں کسی بھی صاحب ایمان کو عار نہیں کہ بے شبہ مقدس ہستیوں کی اہانت ایک گناہ سوء ادب اور گناہ ہے، اور وہ عقبہ میں خالق کا مقہور ہوگا۔ لیکن صاحبو، آپ کس خوشی میں خدا بن کر جزا و سزا کا اختیار اپنے ہاتھوں میں لے بیٹھے؟ 200 برس قبل کہا تھا، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تاکہ سر یاد آیا۔ ساکنان ارض پاک، خدا را دوسروں کو دشنام و تعزیر اور جہنم کا سزاوار ٹھہرانے سے قبل درون غریباں بھی جھانک لیا کرو۔ گناہگاروں پر سنگ اٹھانے سے قبل سوچ لو کہ کیا تمہارا اپنا دامن دامن مریم ہے؟ کیا تم نہیں جانتے، بے شبہ جانتے ہو کہ خدا کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے۔ جب غالب روسیہ جیسا گستاخ بھی بخشا گیا تو باقی کلمہ وہ کیوں معاف نہ ہوئیں گے؟ بخدا یہ ریاتی نمبروں سے بخشیدہ چشمدید گواہ ہے کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے الا حقوق العباد۔ وقت حساب اس آسی کے پلے بجز گناہوں، غزلوں، تصاویری بتاں اور رسینوں کے خطوط کچھ نہ تھا۔ پس کلمہ طیبہ پڑھا اور بعجز عرض کیا، کام نہ بخشیدہ گناہ چے شماری، غالب مسکین بالتفات نیرزد۔ یعنی جب تو نے دنیا میں ہماری خواہشیں پوری نہ کی
تو اب ہمارے مواسی کا بھی شمار نہ فرما۔ آفرین صد آفرین۔ خالق کائنات نے اس گستاخی کو بہانہ عتاب نہ ٹھہرایا۔ غالب بے ادب نے کراں تاب کراں پھیلا رحمت کے موتیوں کا ڈھیر دیکھا۔ حکم ہوا دامن پھیلا ہے آبروئے ریختہ و فارسی۔ یا للج، عالم حیرت میں بدن تھرایا، حواس مسلوب، آنکھوں میں سامن اتر آیا۔ یہ گناہگار لرزتے لبوں سے بمشکل بہادر شاہ ظفر کا مصرع بعد از تحریف دہرا پایا۔ اتنی جگہ کہاں ہے دامن داغدار میں، گویا غالب یہاں بھی وظیفہ خوار اور اس در کا فقیر تکیہ دار ہے۔ تو پھر مدعیان علم و عقل کسی کو گستاخ اور غدار ٹھہرا کر اس کے جگر تشنا کیوں کھجامیں، اور جب تک اس کا نقش صفحہ ہستی سے نہ مٹامیں آرام نہ پامیں۔ پس صدائے فقیر یہ ہے کہ آپ کو شاعراؤں کی کشادگی سے زیادہ کشادگی فکر و نظر کی ضرورت ہے۔ ارباب دانش، کالا محل آگر سے عالم جاویدانی تک کے سفر میں غالب خاکسار نے کیا کیا نہ دیکھا۔ دلی اجڑی، دل اجڑا، اور آپ کے اعمال صالح اور سخن ہائے دل نواز سن کر آج بارے دگر اجڑا۔ عجیب بہادر ہو کہ آدھا ملک گما کر بھی خود کو دنیا کا رہنما گردانتے ہو، اقتصادی راہداری بناتے ہو مگر دلوں کی راہداریاں بند کی جاتے ہو۔ تمہارے دشمن خلاؤں کو مسخر کرتے ہیں اور تم 21ویں صدی میں بھی چاند دیکھنے کے واسطے رویت ہلال کمیٹیاں بناتے ہو۔ سنتے ہو تراویح میں قرآن کتنا، مگر ماہ سیام میں گرانی سے بھائیوں کے کھال بھی خوب اتارتے ہو۔ تمہارے ادوف کے ہاں ایمانداری اور سچائی ترقی کی ضمانت ٹھہری، اور تم میمو گیٹ، ڈان لیگز اور پاناما لیگز سے شہرت پاتے ہو۔ پس یہ عرض کر کے قطع کلام کرتا ہوں کہ فوجی بندوبست ہو یا جمہوری تماشا، ضمیر کی خلش اور روح کے آزار سے آزاد ترقی کا سفر مبارک ہو کہ نہاد پاک پر نہ پاؤں ہے رقاب میں۔ ود دعا اسد اللہ خان غالب۔